ایپیسوڈ نمبر 2 میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا کے چیخنے کی آواز سن کر اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ اس نے بلی کے سائز کا ایک بڑا چوہا بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ گھبرائے نہیں، بلکہ وہ اسٹور روم میں آئی ہی کیوں تھی، اور اس کو مین ہال کی طرف جانے کے کہتے ہیں، اور ملازم ان کا بتاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ آسیب وغیرہ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ وہ جب کمرے میں آتے ہیں تو وہ صفائی وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، گھر کی پوری صفائی شروع کرتے ہیں، مین ہال کی، اور سارے ڈسٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں سگنلز کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، ان کو باہر کہیں بھی سگنلز نہیں مل رہے ہوتے اور ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ زارا اسد سے کہتی ہے کہ اس کا علی سے رابطہ ہوا کہ نہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، اس کا علی سے رابطہ نہیں ہوا۔ تب تک ان کا چاچا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے موبائل پر بھی کوئی سگنل نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سگنلز بالکل بھی نہیں آ رہے، تو ہم اگلے 6 مہینے کس طرح سے گزاریں گے۔ زارا اسد سے کہتی ہے کہ کسی طرح کر کے علی سے وہ رابطہ کرے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ علی اپنے گھر آتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے اس سے باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو وہ ایک پڑوسی اس کو بتاتا ہے کہ اس کے باپ کی وفات کا افسوس بھی کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کا بھائی، بھابھی اور ملازم اپنا سامان لے کر کہیں چلے گئے ہیں۔ تو وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کے معاملات پر نظر رکھی، جس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ زارا کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو اچانک وہ اس کے دل میں ایک ڈر سا ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سرسراہٹ سی سنائی دیتی ہے، اور وہ ابھی صوفوں کے اوپر سے کور اتار کے ہی جاتی ہے کہ اچانک دیکھتی ہے کہ اس صوفوں کے اوپر دوبارہ سے کور چڑھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے چاچا نے مذاق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاچا آپ ہم سے اس طرح کا مذاق نہ کریں۔ تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی مذاق نہیں کیا، بلکہ میں تو گھر کے کام کر رہا تھا۔ ادھر علی اپنی دوست سے ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کی دوست بہت نان سیریس رویہ شو کرتی ہے، اور وہ بار بار اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس ٹاپک پر ریلز بنائیں گے اور ہمارے بہت زیادہ ویوز آئیں گے۔ تو اس بات پر علی کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ اس کا بھائی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ایک تو باپ کے مرنے کا دکھ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور تیسرا اس حویلی میں آ کر انہیں رہنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کی بیوی اس کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف 6 مہینے کی بات ہے، وقت گزر جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک زارا کو لگتا ہے کہ اس کی گھڑی ٹیبل پر جو گھڑی پڑی ہے وہ موو کر رہی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ یہ گھڑی موو کر رہی ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم ان حالات کی وجہ سے گھبرا گئی ہو، جس کی وجہ سے تمہارا وہم ہے۔ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگ جاتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ گھڑی جو ہے نا موو کر رہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ اسے حوصلہ دیتا ہے اور جا کر اس گھڑی کو بند کر دیتا ہے۔ ابھی وہ گھڑی کو جا کر بند ہی کر دیتا ہے کہ دوبارہ سے پھر سے گھڑی میں سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، جس پر یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، اور وہ زارا کو کہتا ہے کہ اب تم بہت تھک گئی ہو اور تمہیں آرام کرنا چاہیے، تم سو جاؤ۔ زارا بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ گھڑی پر دیکھتا ہے تو گھڑی کا ٹائم تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اس کشمکش میں اپنے بستر پر آ کر لیٹنے کے لیے آتا ہے، اور وہ خود بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ گھڑی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ خود بھی گھبرا جاتا ہے، لیکن وہ پھر لیٹ جاتا ہے۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا جن جس کا نام آذر ہے، وہ یہ ساری سچویشن دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور بہت غصہ کرتی ہے کہ یہ لوگ اب ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، اور ہم اس گھر میں رہتے تھے، ہمارے بستر پہ وہ لوگ سو رہے ہیں اور ہم ادھر اسٹور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بیوی بہت شکوہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ان کو مار دو اور ان کو ختم کر دو، کسی طریقے سے ان کا حساب برابر کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے تعویذ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ان کا جو چاچا ہے وہ بہت زیادہ کلام پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے ان پہ اثر نہیں ہو رہا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کی بیوی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، بس کسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دو۔ زارا نیند میں ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسری جانب اسٹور میں دونوں میاں بیوی جن جو کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زارا نیند میں چلتے ہوئے انہی کی طرف آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ادھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کیونکہ وہ اس اسٹور میں چیزیں ہلنے لگ جاتی ہیں، صوفے اپنی جگہ سے جو ہے موو کر رہے ہوتے ہیں، اور لائٹ جو ہے وہ بھی بار بار ہل رہی ہوتی ہے۔ زارا یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کیونکہ صوفے جو ہیں وہ خود بخود موو کر
رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری سچویشن دیکھ کے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ وہ خوفزدہ ہو کر اچانک بھاگنے ہی لگتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوتا ہے جو اصل میں وہی آزر جن ہے۔ یہ اس کو جیسے ہی دیکھتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ زور سے چیخ مارتی ہے۔ اصل میں وہ یہ سارا کچھ خواب میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا سب کچھ وہم ہے اور وہ ڈری ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کھڑکی میں سے وہ میاں بیوی جن بھی ان کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ علی اپنی دوست کی طرف آتا ہے اور اس کے گھر آنے کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اب اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی دوست اسے گھر آنے کا کہتی ہے۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ علی کا بھائی سگنلز کی تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اسے اچانک سگنلز مل جاتے ہیں۔ وہ علی کو فون کرتا ہے۔ علی کی دوست علی کو کہتی ہے کہ آؤ تم اور میں ویڈیو بناتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ اپنے فینس کو بتاتی ہے کہ اس کا دوست علی جس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ بھی اسے اظہار افسوس کر لیں۔ تو علی اسے کہتا ہے کہ یہ کس طرح کا بچپنا ہے، میرے باپ فوت ہو چکے ہیں اور مجھے اس طرح کے کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ بہت زیادہ نادیہ پر غصہ کرتا ہے کہ میں اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی قسم کے ایسی حرکت کر سکوں، کیونکہ اس کو اپنے بھائی اور بھابھی کا بھی نہیں پتہ چل رہا۔ ایسی باتیں وہ اس سے کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے بھائی کی کال آتی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے باپا کی ایک حویلی ہے جس کے اندر ہم ہیں، اور وہ اس کی لوکیشن سینڈ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر کے آ جائے۔ علی اس سے پوچھتا ہے کہ باپ کو کیا ہوا تھا اور ساری ڈیٹیلز پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ جب تم آ جاؤ گے تو میں تمہیں ساری ڈیٹیلز تفصیل سے بتا دوں گا۔ ادھر نادیہ علی سے کہتی ہے کہ دیکھیں تم مجھ سے بات کر رہے تھے اور تمہارے بھائی سے بھی رابطہ ہو گیا۔ تو علی اسے کہتا ہے کہ ابھی میں اپنے بھائی کی طرف جا رہا ہوں لوکیشن پہ، تو وہ اسے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور ان سے اظہار افسوس کر لوں گی۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ زارا سے ان کا چاچا کہتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ ملازم ڈھونڈنے کے لیے گاؤں میں بات کی ہے، لیکن کوئی بھی اس حویلی میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ وہ چاچا کہتا ہے کہ یہ حویلی جو ہے وہ آسیب زدہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بالکل کام نہیں کریں گے۔ وہ زارا سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ تو زارا اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ہماری ساری جائیداد ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ وہ چاچا کہتا ہے کہ جب زندگی نہیں بچے گی تو جائیداد کا کیا کرنا۔ وہ اسے خاموش کرا کے کہتی ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور بالکل خاموش رہیں۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ علی نادیہ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے حویلی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور نادیہ راستے میں بھی بالکل نان سیریس باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کا فون آتا ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے، تو وہ اس کو کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ساتھ میں وہ علی کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں اسے بالکل بھی روک ٹوک نہیں کرتی۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ گٹار بجا رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہاں سے کب جائیں گے۔ تو اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ میری بہن کی اگلے ہفتے شادی ہے، ایک جن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور یہاں پہ سب مہمانوں نے آنا ہے، تو ان انسانوں کو یہاں سے بھگاؤ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں ان انسانوں کو نہیں بھگا سکتا، میں ان کو صرف تنگ کروں گا اور ایک ہفتہ بہت زیادہ ہے، یہ لوگ جہاں سے ڈر کے چلے جائیں گے۔ تو وہ اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم ان کو ڈراؤ، پریشان کرو تاکہ وہ خود ہی جہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ اب سب کچھ تم نے کرنا ہے، کیونکہ وہ چاچا بہت زیادہ کلام پڑتا ہے اور تعویذ کی وجہ سے میرا اثر نہیں ہو رہا۔ ادھر زارا کھانا بنا رہی ہوتی ہے کہ وہ بڑا جن اس کی طرف آتا ہے اور اس کے ساتھ سے گزر جاتا ہے، اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زارا سارے پیاز کاٹ لیتی ہے سالن بنانے کے لیے، اور جیسے ہی وہ اس کا شوہر پیچھے سے، اصل میں یہ جن ہی ہوتا ہے آزر، جو کہ اس کے شوہر کے روپ میں اس کی طرف آتا ہے۔ تو زارا اس سے کہتی ہے کہ مجھے ٹماٹر اٹھا کر دو، تو وہ اس کی طرف عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ زارا کو اسے ابھی شک نہیں ہوتا کہ یہ میرا شوہر ہے یا وہ جن ہے۔ ابھی زارا دوسری طرف جا کر برتن اٹھاتی ہے اور مڑ کر دیکھتی ہے تو جو پیاز اس نے کاٹے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے ثابت شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اصل میں اس کا شوہر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ ڈر جاتی ہے، کیونکہ ابھی اس کا شوہر ٹماٹر اٹھانے کے لیے گیا تھا اور ابھی وہ دروازے سے پھر دوبارہ سے اندر آ رہا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ابھی تو تم ادھر گئے تھے ٹماٹر لینے کے لیے، اب تم واپس کیسے آ گئے؟ تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو باہر سے آ رہا ہوں۔ تو اس بات پر زارا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ یہاں پر دکھایا جاتا ہے
کہ وہ جن کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے کہ پیچھے سے اس کی بہن آتی ہے. سحر خان اس کی بہن کا رول کر رہی ہے. اس کا نام اس ڈرامے میں خوشی ہے. وہ بھی ایک جن ہے اور وہ اس کے کمرے میں آ کر اپنی بہن سے بات چیت کرتی ہے. تو اس کی بہن بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے 1 ہفتے کے بعد آنا تھا, تم اچانک کیسے آ گئی؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی وقت گزارنا چاہتی تھی اور میں نے آپ کو سرپرائز دیا. تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری 1 ہفتے کے اندر شادی ہے اور تمہیں تیاری کرنی چاہیے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے اور وہ کسی ایسے جن سے شادی کرے گی جسے وہ خود پسند کرتی ہوگی. تو اس کی بہن کہتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ہم نے بہت عرصہ پہلے ہی یہ رشتہ کر دیا تھا. اور وہ جس جن سے اس کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جنوں کے سردار کا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس رشتے سے پیچھے نہیں مڑ سکتے. تو وہ اسے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, میں اپنی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گی. دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ زارا کا شوہر اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے تاکہ کسی طرح سے زارا کو ہوش آ جائے. زارا کو جب ہوش آتا ہے اور پیچھے ان کا چاچا بھی آیا کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم اتنی زیادہ کیوں گھبرا گئی ہو. اس کے چاچے کو زارا نے منع کیا ہوتا ہے کہ وہ آصف والی بات نہ بتائے, لیکن اس کے باوجود وہ بتا دیتا ہے کہ اس حویلی میں آصف ہیں اور ہمیں ادھر نہیں رہنا چاہیے. یہ سن کر زارا جلدی جلدی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے تاکہ اس کے شوہر کو شک نہ ہو, اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور تھکاوٹ کا شکار ہوں اور اس وجہ سے مجھے اس طرح کے وہم پڑے ہیں کہ اس حویلی میں کوئی چیز ہے, حالانکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو باہر آ کر چاچا کو ڈانٹتی ہے کہ آپ نے یہ ساری بات میرے شوہر کے سامنے کیوں کی ہے. اس طرح سے تو اسد پہلے ہی بھی یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا اور وہ کہے گا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور ہمیں اس حویلی کی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. یہ سب کچھ کہہ کر وہ چاچا کو کہتی ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا. چاچا اسے سمجھاتا ہے کہ ہم نے یہ تعویذ پہنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہماری بچت ہو رہی ہے اور جن ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے, صرف چیزیں ہلا رہے ہیں اور باقی جو ہے نا ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے. تو وہ کہتی ہے کہ پھر علی جب آئے گا تو اس کے پاس وہ تعویذ نہیں ہوگا تو وہ پریشان ہوگا. تو چاچا کہتا ہے کہ علی کے لیے بھی ایک تعویذ رکھا ہے اور یہ سب باتیں جو ہیں وہ آزر جن سن رہا ہوتا ہے. دوسری جانب علی نادیہ کے ساتھ اس حویلی کے اندر داخل ہوتا ہے. تو نادیہ کو ریلز بنانے کا اور ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ علی سے کہتی ہے کہ وہ ابھی آ رہی ہے. علی اسے کہتا ہے کہ ابھی بس کر دو اور پہلے ہمیں بھائی کے پاس جانا چاہیے, لیکن وہ کہتی ہے کہ بس وہ تھوڑا سا ویڈیوز وغیرہ بنا کر پکچرز وغیرہ بنا کر آئے گی. وہ ایک درخت کے نیچے جاتی ہے, اس درخت کے اوپر خوشی جن بیٹھی ہوتی ہے, چڑیل بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کے بال بگاڑ دیتی ہے. خوشی کو علی بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ انسانوں میں پہلی بار اسے کوئی انسان پسند آیا ہے, وہ اسے حاصل کر لے گی.